کیا آپ یقین کریں گے کہ رات سونے سے پہلے صرف 3 بار ایک خاص کلام پڑھ لینے سے صبح آپ کی زندگی کا منظر بدل سکتا ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک رات کا چھوٹا سا عمل آپ کی تقدیر کے بند دروازوں پر دستک دے سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ جو راج آج آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے وہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین اکرام، رات سونے سے پہلے صرف 3 بار یہ کلام پڑھ لیجئے، اور پھر صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود محسوس کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ انسان رات کو ایک عمل پڑھ کر سو جائے اور صبح اس کی زندگی میں خوشحالی اور برکت کا آغاز ہو جائے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی قدرت کے آگے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ذرا غور کیجئے، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی ہر طرف راحت ہو، ہر طرف رحمت ہو، ہر طرف رزق ہو اور ہر طرف برکت ہی برکت نظر آئے؟ شاید آپ کو یقین نہ آئے، مگر یہ راج انہی خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا خزانہ رکھنے جا رہا ہوں جو صرف غربت کو جڑ سے ختم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ بیماری، دکھ، تنگ دستی اور رشتوں کی رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، یہ وہ برکت والا عمل ہے جس کا ذکر اولیاء کرام نے کیا اور جسے ہزاروں لوگوں نے آزما کر اپنی زندگی میں بدلاؤ محسوس کیا۔ سوچئے، صرف ایک رات کی محنت اور صرف 3 بار پڑھنا، اور اس کے بعد صبح کا سورج آپ کے لیے نئی خوشخبری، نیا نصیب اور نئی امید لے کر آئے۔ آپ کے گھر کے کونے کونے میں برکت ہو، غم دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور محتاجی کی جگہ خوشحالی لے لیں۔ یہ راج ان لوگوں کے لیے ہے جو سچ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت کے بند دروازے کھلے اور ان پر غیبی خزانوں کی بارش ہو۔ یہ عمل اللہ کے ولیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ صدیوں پرانا یہ راج آج آپ تک پہنچا ہے۔ بس اسے سنیے، سمجھیے، پورے یقین کے ساتھ پڑھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ کل جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود گواہ بنیں گے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے۔ رات کے پرسکون لمحوں میں، جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے اور آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ صرف 3 بار یہ خاص کلام پڑھ لے تو صبح اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کی قسمت کا بند دروازہ کھل گیا ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا صرف ایک رات کی دعا انسان کا مقدر بدل سکتی ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ بہت سے لوگوں نے پہلے اس بات پر یقین نہیں کیا، کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن جب انہوں نے اس عمل کو آزمایا تو وہی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے حالات بدلنے لگے، غربت کم ہونے لگی، رزق میں وسعت آنے لگی، دلوں کو سکون ملنے لگا، اور وہ دعائیں پوری ہونے لگی جو برسوں سے ادھوری تھیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا جب صبح آپ کے گھر میں خوشخبری دستک دے، جب تنگ دستی کی جگہ خوشحالی آ جائے، جب پریشانیوں کی جگہ سکون اور غموں کی جگہ خوشیاں ڈیرے ڈال دیں۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عمل انسان کی زندگی میں بدلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک رات کا یہ معمولی سا عمل آپ کے لیے ایسی نئی شروعات بن سکتا ہے جس میں نہ قرض کی پریشانی ہو، نہ بھوک کی تکلیف ہو اور نہ بے سکونی کی حالت ہو، بلکہ جہاں بھی جائیں عزت ملے، محبت ملے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ راج ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، یہ ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو دل سے یقین رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو پورے اعتبار کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غربت کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دکھ اور پریشانیاں آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا نیا صفحہ کھلے، تو اس عمل کو پوری توجہ اور پورے یقین کے ساتھ سنیے اور پھر اس پر عمل کیجیے۔ یاد رکھیے،
یقین کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی رحمت سے بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی دعا یا ایک چھوٹے سے وظیفے کے ذریعے پوری زندگی کی محرومیاں مٹا دیتا ہے۔ آج رات آپ بھی اس عمل کو آزما لیجئے، صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اللہ پر پورا یقین کر کے سو جانا ہے۔ پھر جب صبح آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا کیسے بدلتی ہے، آپ کا نصیب کیسے کھلتا ہے، اور رحمت و برکت کیسے آپ کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، پہلا وظیفہ صرف 3 بار یا ربنا کا پڑھنا ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ شامل کیے جانے والے الفاظ کو غور سے سن لیجئے، کیونکہ اصل راز یہی ہے، آگے صرف اس کی تعداد اور ترتیب سمجھائی جائے گی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ رات کے وقت آپ کو پہلا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے اور یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ رات کو سوتے وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے، لیکن سونے سے پہلے پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ اس عمل میں صرف کچھ لمحے لگتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہی کچھ لمحے انسان کی زندگی میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بہت سے لوگ یا ربنا پڑھتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جا رہا ہے شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اب طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو یا کسی اور جگہ، جیسے ہی عشاء کی نماز کا وقت گزر جائے، آپ عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اپنے دل و دماغ کو یکسو کر لیجئے۔ کچھ لوگ عمل پڑھنے کے فوراً بعد دنیاوی مشغولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن اس عمل کے وقت پوری توجہ اور یکسوئی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اب سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، اور اگر نہ ہو تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایک مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، دوسری مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے، تیسری مرتبہ، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ بس یہی پہلا وظیفہ ہے جسے آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد سکون کے ساتھ وہیں رہیے۔ اگر آپ بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ عمل پڑھیے اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے سو جائیے۔ جب آپ یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھے یا رات کو سوتے وقت لیٹ کر پڑھے، کوشش کیجئے کہ اس کے بعد جلد سے جلد آرام کر لے اور فضول مشغولیات سے بچے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ عمل آپ کو پسند آئے اور آپ کو اس میں بھلائی نظر آئے تو اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں تک جو پریشانیوں اور تنگ دستی سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ شروعات میں کسی عمل کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب انسان یقین اور بھروسے کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھیے، رزق، برکت اور آسانی دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے اور نتیجے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو انسان کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے دعا کے ساتھ امید، محنت کے ساتھ بھروسہ اور عمل کے ساتھ یقین ضرور رکھیے۔ اب جب آپ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو کو شامل کیجیے۔ یا گنیو اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسے لوگ اکثر رزق، برکت اور آسانی کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو یا گنیو بھی صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ عمل بہت کم وقت لیتا ہے اور آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک رات کے کسی بھی حصے میں اسے پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، پھر پہلا وظیفہ 3 مرتبہ پڑھیے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یا گنیو 3 مرتبہ پڑھیے۔ یہی اس